نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. واجب الاحترام صدر مجلس کی طریقت جناب صاحبزادہ سید صغیر حیدر میرانی دعوت برکات المعالیہ. واجب الاحترام جناب صاحبزادہ سید غلام مظفر میرانی صاحب دعوت برکات المعالیہ. اور واجب الاحترام حضرت علامہ جاوید اقبال کھارا صاحب، قابل عزت احترام جناب امیر سلطان چشتی صاحب، اور قابل عزت احترام جناب محترم علامہ زکریا صاحب، واجب الاحترام جناب محترم محمد سلیم بلٹ صاحب، محترم خدا بخش درحال صاحب، چیئرمین شیخ محمد صاحب، محترم محمد انصاری صاحب، محترم نذیر فریق صاحب، کونسلر کرنل محمد اظہر صاحب، ملک ذوالفقار صاحب، ملک ذوالفقار جمال صاحب، اور محترم تنویر احمد خان صاحب، زلی ناظر تحریک منہاج القرآن ضلع شاہ، اور واجب الاحترام جناب سید مصطفی حسین شاہ صاحب دعوت برکات المعالیہ، اور قابل ساتھ احترام جناب محترم حاجی محمد ریاض صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب، محترم محمد طارق صاحب، دیگر قابل ساتھ احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحب صاحبان، معزز مہمانان گرامی، اور آج اس عظیم الشان تقریب میں موجود جملہ حضرات مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری برگزیدہ مدانی 70ویں سالگرہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری تعالیٰ ہمارے بھائی کو ہمارے خزر ان کا سایہ قدیر ہمارے سے قائم رکھے، اور باری تعالیٰ نے جو ان کی صدر عطا کیا ہے اس صدر میں ہمیں استقامت دیا. دوسرا، آج کی اس تحریک کے جملہ مجلس جس میں تحصیل مشاعرہ کی تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مسلم بزنس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، اور ویمن لیگ اور منہاج القرآن ویمن لیگ، ان جملہ فورمز کے جملہ قائمین کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو، اور ایک کار کے بارے میں دل کی گہرائی میں سے اس خوبصورت انتظام پر اور حضور شیخ الاسلام کی 70ویں سالگرہ کے حوالے سے اس خوبصورت انتظام کرنا کروڑا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کو ہوا کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرے. تیسری مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا تحصیل مشاہدہ کے قائدین اور پھر جملہ فورمز کے جملہ عہدیداران، ذمہ داران اور کارکنان کو کہ جنہوں نے واقعہ تحصیل مشاہدہ کے اندر جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کرنا، اور پورے 100 لائف اس تحریک کے لیے بنائے ہیں. میں اب جملہ لائف ممبرز کو اس تحریک کا لائف ممبر بننے پر ویلکم کہتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس شاندار محنت پر جن لوگوں نے ان کو باقاعدہ ممبر بنایا ہے اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
اور یہ ساری مبارکبادیاں ملا کر اپنے زیرِ ناظر محترم تربیت خان صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ جن کی زیرِ قیادت یہ پورا ڈسٹرکٹ خوشحال و خطرہ کی مہیت منزل ہے. اور چوتھی مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں محترم حاجی محمد ریاض جو ہماری تحریک کا فخر منہاج القرآن کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. میرے قائد کی آنکھ صفات اب اندازہ کریں نا اس عمر میں اور اس حالات کے تمام کے بعد جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر ایک بھاپڑ وہ اپنے جذبات کی عکاسی کرتا ہے. جو خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی پھر ان کے سامنے محترم غلام جیلانی صاحب جس طرح کی بات انجام دے رہے ہیں اور ساتھ پھر جس طرح ان کے پوتے حضور شیخ الاسلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے میں اس پر بھی حاجی ریاض صاحب اور دعا کو کہ اللہ رب العزت مزید اس کے ساتھ ان مبارکبادوں کے بعد میں نے آپ کا جو دعوت نامہ بنا ہے وہ لکھا ہے جو مجھے ملا تھا اور اس پر جو پہلی تحریر آپ کی لکھی ہوئی وہ تھا کہ یوم تجدید اہل میں اسی پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ عہد کیا ہے جس کی آج کے دن ہم تجدید وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا دل و نگاہ مسلمان نہیں اور پھر کسی نے کیا خود کہا ہے کہ یہ شہادت گہر الفت میں یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں جس عہد کی تجدید کرنے جا رہے یاد رکھیں یہ عہد کوئی اور عہد نہیں ہے. یہ عہد وہی ہے جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عالم ارواح میں بھی ہم نے ایک عہد جس پر قرآن شاہد اور عادل ہے کہ باری تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا. ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا تھا اور پوچھا تھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہے؟ یقیناً ہمیں یاد نہیں مگر چونکہ قرآن اس بات پر شہادت دے رہا ہے جس کو کوئی کلمہ پڑھنے والا رات نہیں کر سکتا تو ساری بیان شعا کے جواب دیا تھا قالوا بلا مولا کیوں نہیں ہاں تو ہی ہمارا ہم نے اس کو اپنا رب مانا. اس کے ماننے نہ ماننے سے فرق کوئی نہیں پڑتا کہ کوئی مانے یا نہ مانے مگر وہ حقیقت میں کائنات کا رب ہے. پھر ہم پیدا ہو کر اس میں انسانیت کا ایک سلسلہ آگے چلا اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے طبقہ انسانیت میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا جن کا امتی بننے کے خواہش کا اظہار ذرا چشمے کا سفر پہ لائیں تو آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ کتنا بڑا مولا کا کرم ہے کہ اس نے اس محبوب کا امتی ہمیں بنایا ہے جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء کی دعائیں مانگی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ مومن ٹھہرے جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا. ہمارا عہد کیا ہے؟ ہمارا عہد در حقیقت کو کلمہ شہادت کا پڑھا. اس کے علاوہ اور کسی عہد کی آج بات نہیں کرنا چاہ رہا. وہ ایک ہی عہد ہے اور اس سے بڑا عہد وہ بھی کوئی نہیں. مگر حاضرین حضرت کا کیا آپ نے سنا کہ وہ جو ہم نے کلمہ پڑھ کر ایک عہد کیا تھا وہ عہد تھا کیا؟ ہم نے کبھی اس عہد پر غور نہیں کیا. اس کی ڈیپتھ اور گہرائی کے اندر کشمکش وہ اللہ جس کا عالم ارواح میں ہم نے رب ہونے کا اقرار کیا
اور اسی رات نے پیدا کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اس رات نے چاہا کہ آپ کا تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن تو تمہیں کرواؤں کہ میرا تو جو آیت کریمہ میں نے عنوان مثال کے طور پر تلاوت کی ہے، 3 مقامات پر باری تعالیٰ نے سیم کلمات بیان فرمائے سوائے آخری کلمات کے فرق مگر انٹروڈکشن میں باری تعالیٰ نے بات فرمایا جاننا چاہتے ہو جس ذات کو تم اپنا رب مان چکے ہو وہ رب کون ہے؟ اپنے مان کے کانوں سے سنو یہ اللہ کا قرآن ہے. فرمایا هو الذی. اب کتنے کلمات پر پڑھو گے نا یہ جو فرمایا هو الذی، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے. بولیے کیا معنی ہے؟ کون؟ جو آگے وہ بتانے لگا. اپنے تعارف کو انٹروڈکشن میں باری تعالیٰ نے پہلی بار فرمایا هو الذی ارسل رسولہ. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو، جس کا معنی یہ بنتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن اور میرا سب سے بڑا تعارف خود میرا بھیجا ہوا رسول محمد. فرمایا جو مجھے جاننا چاہتا ہے میرے اس نمائندے کو جاننے کی کوشش کرے، جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے میرے اس رسول کو پہچاننے کی کوشش کرے، جو میری ذات تک رسائی چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرے. فرمایا میرا تعارف اس سے بڑھ کر ہو، میرا سب سے بڑا تعارف میرا محبوب، میرا بھیجا ہوا نمائندہ، میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بہت ساری باتوں کو درمیان سے حذف کرتے ہوئے کوئی سائے کے تقاضے بنتے ہیں کہ آپ کو ایک منزل تک لانا چاہ رہا. کون سے رسول کو باری تعالیٰ نے اپنا تعارف بنا کر بھیجا؟ ان کی شان میں باری تعالیٰ نے آگے 2 باتیں کی، بالہدیٰ و دین حق. فرمایا ایک سمجھو کہ میں نے اس محبوب کو خود اپنی اپنی ہدایت کے ساتھ مزین اور آراستہ رکھا و دین حق، اور دوسرا ان کو ایک دین حق عطا کر کے دین اسلام عطا کر کے کیوں بھیجا ہے؟ اب رسول خدا جس کی ربوبیت کا ہم اقرار کر چکے ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا سب سے بڑا تعارف میرا رسول ہے، اور رسول کو میں نے اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ دین حق کو میں نے اپنے محبوب کو عطا کر کے بھیجا ہے جو انسانوں کے زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے. فرمایا اس رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ میرا یہ محبوب اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر ہٹا دے. یہ بات باری تعالیٰ نے کتنے مقامات پر کی ہے؟ 3 مقامات. سیم کے ہی کلمات ہیں، کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہے. اس کا ایک بار کہہ دینا بھی کافی، مگر وہ خدا ہو کر 3 بار ریپیٹ کر رہا ہے. ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے. تو گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد کا مقصد وہ دین حق جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے دستور کے طور پر آباد کیا ہے، اس دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرنا، یہ کملی والے آقا کی آمد کا اصل مقصد. اور ایک مقام پر باری تعالیٰ نے اینڈ جب اس آیت کریمہ کا کیا تو فرمایا فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا. فرمایا یاد رکھ لو اس بات پر گواہی اللہ ہی کی کافی ہے کہ میں نے اپنے رسول کو کس مقصد کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا. آپ نے آ کر کلمہ حق بلند کیا اور بتایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے جس کو اپنے رب ہونے کا تم اقرار کر چکے ہو، اور میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، میں اس کا انٹروڈکشن اور تعارف بن کر آیا ہوں، اس نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. آؤ اس کو اللہ مان لو، مجھے اس کا رسول بن کر. اس پر خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کو اپنا رب مان لیا اور محمد مصطفیٰ کو اپنا رسول مان لیا.
اب بڑی قابل توجہ بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس عہد کی طرف آپ کو متوجہ کرنا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا تھا کہ بس زبان سے ایک بار اقرار کر لیا کہ ہاں مولا تو ہمارا رب ہے اور جس کو تم نے بھیجا ہے بس یہ ہمارے رسول ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف اتنا ہی تھا کہ زبان سے اقرار کر لیا جائے؟ یہ تو کلمہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا جا رہا تھا۔ اس کلمہ پڑھنے کا حقیقت معنی یہ تھا کہ ہر کلمہ کو ہر کلمہ پڑھنے والا اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ مولا تو ہمارا رب ہے، ہمارے رہنے کے لیے جو تو نے دستور عطا کیا ہے اس دستور کو سب باطل مذہبوں پر غالب کرنے کے لیے جس رسول کو بھیجا ہے، کلمہ پڑھ کے ہم اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے ہم تیرے محبوب کا دستور بنتے ہوئے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا عہد کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے اس سے ہٹ کر تو اس کا معنی بنتا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول کو تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس دین کو سب باطل نظاموں پر غالب کرنا۔ ہم کہیں بس کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا رب ہے یہ تیرا رسول ہے تو بات ختم نہیں۔ اب اگر مان لیا ہے تو پھر آؤ جس کو رسول مانا ہے اور جس کو رب مانا ہے اس رب کے منشا کو پورے کرنے کے لیے اس رسول کے ذمے جو اللہ نے کام لگایا ہے اس کام کو پائے تک پہنچانے کے لیے کلمہ پڑھ کر بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مولا اس کی خاطر تن من دھن سب کچھ لوٹا دیا۔ یہ وجہ ہے کہ بارہا حضرت اقبال یہ جو میں نے شروع میں شعر پڑھے تھے نا، اقبال کہتا ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ کیا حاصل، دل و دیوار دوسری بات نہیں، دوسری بات میں نے کیا کہی تھی وہ بھی حضرت اقبال نے بات کی کہ یہ شہادت میں الفت میں قدم رکھا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں اسی وہ شہادت کہے الفت کیا ہے؟ یہ کوئی سیدنا صدیق اکبر سے پوچھے، یہ کوئی مولا کائنات علی شریف خدا سے پوچھے، یہ کوئی فاروق اعظم سے پوچھے، یہ کوئی عثمان غنی سے پوچھے، یہ کوئی بلال حبشی سے پوچھے کہ یہ کلمہ پڑھنا پڑھ کر یہ ہے کرنا ہے۔ بلال حبشی ہے تو بلال حبشی زبان آج سے پکار کر اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں یہ کلمہ پڑھنا آسان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے ہم نے عہد تو کیا ہے کہ اگر تن سے خاطر قربان کر دیں گے تو دیکھو اور قربان جائیں بلال تیرے عہد کرنے پر، پھر بھی بلال کی زبان سے آہد آہد کی صداقت بنتا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد وفا کر دیا۔ رجب کا مہینہ ہے کہ 13 رجب مولا کائنات علی شریف خدا کا یوم ولادت آ رہا ہے۔ اس علی سے پوچھو نا یہ شہادت کا یہ الفت کیا ہے، یہ کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ ہجرت کی رات میرے آقا گھر سے روانہ ہونے لگے تو علی کو بلایا، فرمایا علی کو میں تو جا رہا ہوں، کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، آؤ آج ان امانتوں کا امین بن کر دوسرے مصطفیٰ پر لے ذرا ایک لمحے کے لیے اس میں تصور میں لائے دشمن ننگی تلواریں لے کر دروازے پہ کھڑے تھے یا نہیں؟ اور اس رات بسے مصطفیٰ پر سونا موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا۔ اس وقت بھی حملہ پر ہو سکتے مگر قربان جائے علی تیرے اس عہد کو وفا کرنے کا علی بنا کی ہو جائے اس طرح مصطفیٰ پر رات بیت گئی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ علی لوگ ننگی تلواریں لے کر دروازے پہ کھڑے تھے، اس رات کوئی چین کی نیند بھی آئی یا نہیں؟ قربان جائے علی کے جواب پر فرماتے ہیں جس چین کی نیند اس رات بستر مصطفیٰ پر آئی تھی زندگی میں کبھی آئی یا نہیں؟ یہ لوگ تھے جنہوں نے تن من دھن قربان کیا ہوتا، پرواہ نہیں بس پھر یار کی خاطر جب کلمہ پڑھ کے ہے تو کر لیا کیا
اشارے پر ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ پوچھئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی پچھلے مہینے میں ان کا یوم نصر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر انہوں نے کیا ہے اسی ہجرت کی شب میرے آقا نے بستر پر مولا کائنات علی شیخ خدا کو دیکھنے کا حکم دیا اور گھر سے نکلے تو سیدھا پروان ہے جناب مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر۔ قربان جائے ابو بکر تیرے مقدر، ہم ترستے ہیں کبھی خواب میں گھر اور کیا ابو بکر کا مقدر ہے کہ آقا خود چل کر ابو بکر کے دروازے پہ آدھی رات نہیں چکی، بس میرے آقا نے ابھی دروازے پر آواز کرتے نہیں کی، محسوس کیا کہ گھر کے اندر کسی کے پہلے کی چہل چلنے کی آواز ہے۔ دستک دی تو ابو بکر نے پھاڑ پوچھا ابو بکر رات نہیں چکی ہے تو ابھی تک سویا نہیں تھا؟ عرض کیا آقا بس ایک بار آپ کی زبان اقدس سے سنا تھا کہ ایک رات آنے والی ہے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤں گا اور جانے سے پہلے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر آقا بس جس دن سے آپ کی زبان اقدس سے سنا ابو بکر نے راتوں کو سنا چھوڑ۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو نبھا کر دکھایا تھا، بس آقا کی حضور کا اشارہ ہونا تھا ابو بکر آقا کے ساتھ اور سوچے اگر اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا تو میرے آقا کے ساتھ اس رات سفر پر نکلنا بھی کوئی موت کو دعوت دینے سے کم، مگر وہ ایک عہد تو کر کے دیتا، پلٹ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے حالات کیا، اور کتابیں نہیں پڑھی ہیں۔ جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو جانے کا منظر بڑا عجیب ہے، ابو بکر دیوانہ کبھی آقا کے آگے ہوتی ہیں، کبھی پیچھے ہوتی ہیں، کبھی دائیں ہوتی ہیں، کبھی بائیں ہوتی ہیں، آقا کو لے کے غار ثور کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر زندگی میں کبھی ایسا تم نے نہیں کیا کہ آرام سے کبھی چلنا؟ عرض کرتے آقا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، جب مجھے گمان گزرتا ہے کہ کہیں آگے سے حملہ آتا نہ ہو جائے تو دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں کہ جان جائے تو ابو بکر کی جائے میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آقا دائیں بائیں پیچھے کا خیال آتا ہے اور دائیں بائیں پیچھے سب کچھ پٹی والے آقا کی خاطر کو کام کرے حتیٰ کہ غار ثور میں جاتے ہونے کا وقت آتا تو چشم فلک میں آج پھر ایک عجیب منظر ہے، وہ ابو بکر جس سے بڑھ کر چشم فلک میں شاعری کوئی آقا کا آدر کرنے والا تھا کہ قبری والے آقا تشریف لے آئے تو ابو بکر امامت کا مسلم چھوڑا، وہ ابو بکر جو سمجھ گیا ہو کہ قرآنی حکم ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ جب غار ثور میں داخل ہونے کا وقت آیا تو ابو بکر عرض کرتا ہے آقا آج غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے ابو بکر جائیں۔ آج ابو بکر آگے بڑھا، ابو بکر کیوں؟ آقا ساتھ قرآن غار ہے، معلوم نہیں ہے اندر کوئی جان لے گا چیز بیٹھے، آقا آج پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے ابو بکر جائے گا تاکہ اندر بھی کوئی جان لے گا چیز بیٹھی ہو تو جان جائے تو ابو بکر نہیں جائے۔ اور پھر چشم فلک میں وہ منظر دیکھا کہ وہی ابو بکر قبری والے آقا کی خاطر اجتہاد کے ہوئے اپنا قول، یہ تھا جنہوں نے عہد کو نبھا کر دکھایا ہے۔ یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ خالی کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمانی نہیں، مسلمانی اس کے پیچھے کسی اور حقیقت کا نام ہے۔ ہم نے جس پر کبھی دھیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کری، سوچا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے نا، ہم تو چھوٹی چھوٹی قربانی دینے سے بھی دریک کرتے ہیں نا، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، خیال ہی نہیں جاتا، ہزار مرتبہ سوچتے ہیں یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ذرا سوچے وہ ابو بکر اور صحابہ کرام جو میرے آقا کے ابرو کے اشارے پر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو کیا مکہ میں ان کا گھر بار نہیں تھا؟ کیا ان سب کے والدین ایمان لے آئے؟ سب کی اولادوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟
وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، کیا مکہ میں ان کے کاروبار اور بزنس سیٹل نہیں ہوتے؟ کیا ان کی پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہوتی؟ مگر قربان کبھی والے آقا کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والوں جنہوں نے دنیا کی ہر محبت کو ٹھکرا دیا اور فقط محبت مصطفیٰ کو بلے ہر چیز کو مانتے، اور یہی سیدنا صدیق اکبر ایمان افروز بات ہے، ہزار مرتبہ سنی ہوگی مگر پھر آپ کے ایمان کو جیلا بخشنا چاہتا ہے۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا مارکہ ہے، اور صحابہ کرام جن کے بدے مقابل ہیں وہ غیر نہیں، اپنے رشتہ دار مقابلے میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں ہے، آپ کا حقیقی بیٹا جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافروں کی طرف سے بدے مقابلے میدان جنگ مسلمانوں نے جیت، کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے اس بیٹے نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ اب ایک دن باپ بیٹا اکٹھے رہتے ہیں تو بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان میدان بدر میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی ذات میں آئے، مگر میں نے ہر مرتبہ آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑا۔ یہ بات سنی تو وہ پروانہ چراغ مصطفی فرمانے لگے کہ بیٹے وہ حالت کفر میں تیری کیفیت تھی کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم اگر تو میری تلوار کی ذات میں آ جاتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرا سن کر۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اس عہد کو پورا کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے یہ نعرے لگاتے ہیں، اور اکثر یہ کہتے ہیں نا جو ہو نہ رشتے مصطفیٰ تو زندگی فضول۔ غلامی رسول میں کبھی سوچا ہے کہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں وہ اس کے اندر کوئی جان ہے بھی نہیں، سمجھ کتنی کا حقیقت ہے؟ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، اپنی والے آقا کے ساتھ ہے کر رکھا ہے، یہ خالی حالت سے اوپر ہی نعرہ ہے، یہ آقا کی خاطر آج ہم بھی اپنا تن قربان کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ ابھی نوجوان حضور شیخ الاسلام کا لکھا ہوگا وہ کلام پڑھ رہا تھا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوگا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوگا، حتیٰ کہ اس کا ایک شعر یہ بھی انہوں نے پڑھا، یہ حضور شیخ الاسلام عشق کے جس مقام پر فائز ہے ان کو جچتا ہے۔ بنا کہا کہ پھر تو آتا تیری خاطر میں مر گیا ہو، لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے تیری خاطر میں مر گیا ہوتا۔ یہ شعر پڑھے جا رہے تھے نا، یہ خالی شاعری ہی ہے یا اس کے اندر کو جان بھی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں شاید کہ بھی ہم کمزوروں پر اللہ نے کرم کیا ہے جو شاید اس دور میں ہمیں پیدا نہیں کیا، اگر اس دور میں پیدا ہو جاتے تو کتنے کے ستارے پر پورا ہوتا، کیا ہوتا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ہوتا تو یہ معلوم تھا، ایسا سوچنے والے آج بھی کبھی والے آقا کہے نہیں ہیں، آقا آج بھی موجود ہے۔ جس آقا کی خاطر جان دینے کی باتیں کرنا ہے، آج بھی ان کا دین جانوں کا مالوں کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا قرآن کی یہ ساری آیتیں 14 سنگیاں پہلے دن میں تھی؟ آج بھی آقا کا دین ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ پھر تو آقا میرے جنازے میں، آقا آج بھی جنازوں پہ آتے ہیں۔ حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سال ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ابدالوں کو اپنی زیارت سے ایک ہی وقت ہر کوئی تعلق سے پوچھتا آقا آدم کیسے تشریف لائے؟ ہر کسی کو آقا نے ایک ہی جواب دیا کہ تم نے دیکھا نہیں ہمارا دوست ذوالنور مصری دنیا سے پردہ کر گیا، اس کے جنازے میں شرکت کر گیا۔ کوئی آج بھی ان کی خاطر مرے تو صحیح، آقا آج بھی جنازوں میں آتے ہیں، آج بھی وہ کوئی دین نہیں بدلا، دین وہی ہے کہ 14 سے پہلے آقا لے کر آئے تھے۔ آقا نے اس کو دین کو غالب کر دیا، مگر یہ عروج و زوال کا سلسلہ یہ کائنات کا ایک نظام ہے، قیامت تک اس دین پر زوال
جو کملی والے آقا کی سیرت اور سنت کی اتباع میں اس زوال کو پھر سے زوال کو عروج میں بدل رہے ہیں۔ صرف 14 صدیوں کی تاریخ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کب کب اسلام پر زوال آیا اور کس کس ہستی نے پھر اسلام پر آنے والے زوال کو عروج میں اور ہر دور کے اندر جب بھی کوئی آقا کے دین پر آنے والے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے قربانی دے گا، تن بتائے گا، مت سمجھے کہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، نہیں۔ آج بھی 14 صدیاں بعد جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے در حقیقت احد کو یہی کر رہا ہے کہ آقا اگر آپ کے دین پر آ جائے تو آپ کے دین کی خاطر اپنا تن من گزار۔ اور ذرا پھر تو پیش کے حالات پر نظر دوڑائیں کہ پھر آج آقا کے دین پر کرا بند کریں۔ صورتحال اتنی ابتر ہو چکی ہے، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت دین پر اتنا کرا بند ہے کہ عمل کرنا تو بڑی دور کی بات۔ میں حال کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم آپ یہ آزاد اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے گھر جہاں کوئی پابندی نہیں ہے دین سیکھنے پر، سکھانے پر، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہمیں تو وہ چند سورتیں جو ہر وقت نماز میں پڑھنا ہوتی ہیں ان کا معنی بھی نہیں پتا ہے کہ ان سورتوں کا معنی کیا ہے، ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ طہارت کرنا ہمیں کوئی نہ ہے، غسل کے فرائض پوچھیں تو ذرا اندازہ کر دیں آپ میں سے کتنے بتا سکتے ہیں کہ غسل کے فرائض کیا ہے، غسل کرنا کیسے ہے؟ دین پر عمل کرنا تو بڑی کی بات میں بتا رہا ہوں، دین کا تصور بھی آج ذہنوں میں گزرا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر بند کر چند رسموں کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ شاید دین اسی چیز کا نام ہے۔ اگر دین خالی نماز پڑھ لینے کا نام تھا تو کسی کافر کو کیا پرابلم تھی، وہ پڑھتا رہتا نماز؟ خالی روزے رکھنے کا نام اگر دین تھا، وہ آقا تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، مگر مکہ کی کافروں کی پریشانی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اگر دین خالی رہائی سے زکات دینے کا نام تھا تو مکہ کے کافروں کو اس سے تکلیف کیا تھی؟ اگر خالی حج کرنے کا نام ہی دین تھا، اس حج کرنے سے مکہ کے کافروں کو کیا پریشانی اور تکلیف؟ مکہ کے کافر پریشان اس لیے تھے کہ دین صرف انہی چند کاموں کا نام نہیں ہے، یہ دین وہ ہے کہ اگر یہ دین آ گیا تو ہماری سرداری کا خطرے میں۔ آج پھر آقا کا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی، جب تک دین کا سوال آئے گا، آقا زبان حال سے پکار کر کلمہ پڑھنے والوں کو متوجہ کرتے رہیں گے کہ ہے کوئی جو پھر میرے دین کے سوال کو عروج میں بدلنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرے۔ یہ 14 صدیاں بعد اقبال نے جملہ کہا ہے، اس نے آج سے 14 صدیاں پہلے نہیں کہا۔ اقبال پہلے 14 صدیاں بعد ہوا ہے، کیا اقبال نے یہ شعر 14 صدیاں پہلے کے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ یہ شہادت کرے الفت میں قدم رکھے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ اقبال نے بڑی بات کی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، اور اگلے کلمات بڑے کام پہ ہو رہے ہیں، دلوں لیا مسلمان نہیں تو کچھ کروڑ مرتبہ زبان سے کہتے ہیں، اگر دلی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تمہاری آنکھ اچھے برے کی تمیز ہی نہیں کر سکتے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ آقا کا وفادار کون ہے، دشمن کون ہے، تو خالی تمہاری زبان سے کروڑ مرتبہ بھی کہتے ہو، کیا اس کا اعتبار کیا ہے؟ آج پھر اپنے آپ کو اس مکہ کی بستی میں محسوس کرو کہ آقا اپنے زبان حال سے یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ آؤ اللہ ایک ہے جو اس کا رسول بن کر آئے۔ کیا خیال ہے کہ زمانہ کسی اور کا زمانہ ہے؟ یہ کملی والے آقا کا زمانہ نہیں؟ کوئی ہے قرآن سے یہ کہے کہ وہ رسول تھے، وہ رسول تھے یا رسول ہیں؟
मोहब्बत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस एक वक्त तक आका ज़ाहिर तौर पर जलवा अफरोज थे, और उस दौर में भी हर मार्के में आका खुद नहीं होते थे, कितने मार्के थे। जब जरूरत पड़ गई तो आका आपने किसी किसी पर सदा बनाया, और मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हारा अमीर किसी नाक कटे हबशी को भी बना दिया जाए, उसकी इताअत करना भी तुम्हारे ऊपर वाजिब है। आज आका बड़ा फरमा गए हैं, मगर हर दौर के हर जमाने के जब भी आका के दीन पर हमला होगा, वो आका अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने नुमाइंदों को भेजते हैं। और इस सदी और इस दौर के अंदर कभी वाले आका के दीन पर आने वाले ज़मान को फिर से दूसरे करने के लिए अल्लाह ने इस हस्ती को मुंतखब किया है। उस हस्ती का नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है, और जिस तहरीक का इंतखाब किया है उस तहरीक का नाम तहरीक मिनहाजुल कुरान। और अगर किसी को इख्तिलाफ हो वो कहे नहीं, और भी बहुत सारी तहरीकें और जमातें ऐसी हैं कि जो आका के दीन की सरबलंदी का नारा है, तो मैं सादा सी बात आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 10, 15, 20, 30 जिन जमातों की आप समझते हैं वो आका के इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन जमातों को सामने रखें, उनकी क़यादतों को सामने रखें। और सिर्फ मैं 2-3 नियामत बता रहा हूँ, नहीं पता कि उन जमातों की क़यादतें जो हैं उनका इस वक्त दुनिया के हवाले से भी बैनुल अक़वामी हालात का इदराक किया है। उनके पास कितना बड़ा तंजीमी नेटवर्क है, उनके पास कितनी मुनज़्ज़म बनाने का मंसूबा भी है आका के दीन को आने करने के लिए। और सिर्फ ये जायजा ले लें कि अब तक उस क़यादत ने अपनी जिंदगी के अंदर आका के दीन के लिए किया क्या है, उसकी साथ का काफिल को बड़ा सामने रखने, सिर्फ ये चंद चीजें सामने रखकर मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूँ। ज्ञानदारी से एनालिसिस जब करेंगे ना, तो मैं जो शख्सियत सरे फहरिस्त नजर आएगी उस हस्ती का नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, उस तहरीक का नाम तहरीक मिनहाजुल कुरान है। इनकलाब इनकलाब मुस्तफी इनकलाब 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 के हालात से मुतासिर होकर इनकलाब के हालात से इनकलाबी बन जाना और इनकलाब का दावा करना ये कोई और बात है, मगर किसी का इंतखाब ही के गलबा के लिए हो और वो इनकलाब की बात करे, उनकी बात कुछ और माना रखे। ताहिरुल कादरी कोई माहौल से मुतासिर होकर इनकलाबी लीडर नहीं बने, उस ताहिरुल कादरी के नारों से मुतासिर होकर कईयों ने ऐसे नारे लगाने शुरू कर कि शायद नारे लगाने से लोग लीडर बन जाते हैं। नहीं, वो भी छोटा सा बच्चा स्टेज पर आपको बता रहा था ताहिरुल कादरी की विलादत से भी आपके वालिद फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि खाना काबा के ग़िलाफ़ को थाम कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि मौला ऐसा बेटा अता कर जो तेरे महबूब के दीन की ऐसी खिदमत करे कि पूरी दुनिया पर दीन का झंडा फिर से उस दुआ की कबूलियत के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको डॉक्टर ताहिरुल कादरी अता किया। आप उनके बचपन के साथियों से कभी मिले, मैं झंग में रहा हूँ 3.5 साल, वो लोग जिन्होंने प्राइमरी में आपके साथ पढ़ा, मिडिल की क्लासें आपके साथ की, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई और वो कहते हैं कि ताहिरुल कादरी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ता है, तो अपने घर के कोने पर आपका पुराना मोहल्ला, पुरानी ईदगाह वाला मोहल्ला जो है उसके कोने पर आपका मकान है, तो आपके दादा जान ने मकान की हिफाजत के लिए कोने पर एक पत्थर लगा रखा था ताकि आने जाने वाली ट्रैफिक मकान को नुकसान ना पहुंचाए। तो वो आपके साथी बचपन के बताते हैं उस उम्र के अंदर भी आप अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेते और उस पत्थर पर खुद चढ़ के खड़े हो जाते और उस बचपन में भी इनकलाबी तकरीर करते और इनकलाबी तकरीर करते हुए फरमाते कि वक्त आएगा मैं अपने आका के दीन ऐसी खिदमत करूंगा, आका के दीन का परचम पूरी दुनिया पर सरबलंद हो। सुभान अल्लाह। क्यों उस बचपन के साथी आपके बने, आपकी 1973 की लिखी हुई डायरी को
وہ ڈائری آج بھی آپ کو اویلیبل ہے 1973 کی لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی سیل سینٹر سے مل جائے گی. آپ دیکھیں اس کو پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس بندے کے منصوبے کیا. اور یاد رکھیں میں آپ کو یہ تیرا علاقہ بصیرت کہہ رہا ہوں, اللہ نے جتنی مجھے سمجھ بوجھا تھا حالات میں زیرو بم آتا رہتا. دین کوئی انقلاب بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ گھر سے نکلے ناک کی سیٹ پر چلتے چلے جائیں سیدھا انقلاب نہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں. اتنا آسان کام ہوتا تو میرے آقا کو کبھی پتھر نہ کھانے پڑتا, لوگوں کی گالیاں نہ سننا پڑتا, مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ جانا پڑتا, جنگیں نہ لڑنا پڑتا, اپنے دندان مبارک سے ہی نہ کروانا پڑتا. اس میں بڑے سے لوگ آتے, کبھی آپ ساتھ ہیں کبھی ڈھونگ ساتھ, مگر میرا کے کامیابی سے ہمدلار وہی ہوتا ہے جس کی نگاہ اپنی منزل پر رہے اور حالات کے ذیلوبان کی وجہ سے وہ شخص حوصلہ شکستہ اس کو اس کا حوصلہ شکستہ بلکہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے. تو میرا کے ایسی لوگ ہوتے ہیں جن کو انقلاب کا سورج نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے, انقلاب ان کا نیتن کرتا ہے اور پھر سے آقا کا لایا ہوا دین پوری دنیا پر غالب آتا ہے. جس طرح ہمیں یقین ہے کہ اس وقت دن ہے, میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب اس دھرتی پر ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں مستقبل انقلاب کا سویرا ضرور ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو روک نہیں سکتی. اور یاد رکھیے اس مقصد کے لیے اللہ کا دین ہمارا محتاج بھی ہے. وہ تو کام لینے پہ آ جائے نا تو بابا کیوں سے بھی کام لیجیے, بس وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر گزرے, شاید ہماری دنیا اور آخرت سمجھ آئے اس سے. آج کے دن تو ہم اس صحت کی زندگی کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کو اللہ اور اس کے رسول نے اس دین کے غلبہ کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے, اور ہم وہ عہد جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کلمہ پڑھ کر ہم نے کیا تھا اسی عہد کی تجدید کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ اور اس کے رسول, ہم اس دور کے اندر جو ترقی کو تو نے انقلاب کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے, ان کے یوم ولادت پر ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ کملی والے آقا کے لائق دین کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دن قربان. اور یہ جو آپ نے سنا ہے 100 لائف ممبر بن گئے. لائف ممبر کا مطلب کہ پوری زندگی کے لیے وہ اس تحریک کے ممبر بن گئے. اور یہ لائف ممبرشپ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے 6000 روپیہ دیا, ایک ممبر فارم فل کیا اور بعض دن ممبر بن گئے. نہیں, یاد رکھیں یہ اسی طرح اس کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کی تجدید ہے. یہ ہم پھر سے عہد کا مالک کا اس کے پیچھے ہمارے قرآن کی آیت بھی کھل گیا جس کا معنی پھر وہی بنتا ہے کہ آقا آپ کے دین کی خاطر ہم اپنا تن من دن اور ہر قسم کی قربانی دینے کا ہے. اور اس ہستی کے یوم ولادت پر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس دور کے اندر انقلاب لانے کے لیے اور دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے نمائندہ ان کو بنا کر دیا. اور یہ ممبرشپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میرے قائد اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات آئے گی تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ منہاج القرآن کی سنت اور رفاقت کیا ہے. اتنی مثالیں ہیں کہ میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو رات پڑ جائے وہ مثالیں ختم ہو جائیں. کیسے لوگوں پر کر دیں. ہمارے راولپنڈی کے اندر راجہ آصف صاحب سے چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. بڑا ڈیڈیکیٹڈ نوجوان تھا, اس کا جینا مرنا اس مشن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. حضور شیخ الاسلام کینیڈا میں تھے اس وقت. آپ نے اس کے جنازے پر گفتگو فرمائی, اظہار تعزیت کیا, اور ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب اس دنوں پاکستان کے آپ خود تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی. جب رات ہوئی تو حضور شیخ الاسلام نے خود خواب دیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہزار بڑے خوبصورت لباس اور پوشاکیں لے کر کھڑے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا سپاہی, آپ کا بیٹا آ رہا ہے, آپ پسند کریں کہ ان میں سے کون سی پوشاک پہنا کر اس کا استقبال کیا. ہمیں اندازہ نہیں ہے یہ مشن کتنا بڑا مشن ہے.
میں نے شاید پچھلی بار میٹنگ میں یہ بات کی تھی، بکھر ابھی وہ نوجوان زندہ ہے، 2 مہینے پہلے اس کی والدہ کا انتقال ہوا، پٹھان فیملی سے تعلق ہے، جمعہ خان اس کا نام ہے، بڑا انقلابی لیڈر ہے ہمارا، بڑی قربانیاں اس نے دی، اس کی والدہ بھی ہماری لائف میں بتائی، اس کے والد نے آج تک ہماری تحریک اور ہمارے قائد کو نہیں مانی۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو براہ راست اس شخص نے یہ مجھے بات بتائی، وہ کہتے ہیں رانا صاحب جب ہم نے اپنی امی کو دفن کیا تو اس کی ممبرشپ کی سند، جو بندہ ممبر بنتا ہے تو ایک سرٹیفکیٹ مرکز کی طرف سے اس کو ملتا ہے، لائف ممبرشپ کی سند ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ہم نے اس کی سند کی ساتھ ہی قبر میں رکھا، تو کہتے میری اپنی دکھ رہے تھے، گھر آ کے پوچھنے لگے کہ تم نے قبر میں کیا رکھا، کہتے میں نے بتایا کہ وہ ہماری تحریک کی ممبر تھی، تو اس کا وہ جو سرٹیفکیٹ اور سند تھی ہم نے وہ بھی ساتھ قبر میں رکھا، تو پوچھنے لگے اس سے کیا فائدہ ہوگا، کہتے میں نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اس سرٹیفکیٹ اور سند کے صدقے اللہ اس کو بخش دے۔ تو کہتے وہ تنزل مسکرائے اور جملہ بولا کہ یہ تم لوگوں نے ڈرامے بنا دیے، اس کاغذ کے پھولے سے کسی کی بخشش ہوگی، تو کہتے میرے پاس جواب کوئی نہیں تھا، میں کیا کہتا۔ تو کم و بیش کو میرا خیال ہے کوئی 3 ہفتوں کے بعد میرا بکھر جانا ہوگا تعزیت کے لیے، جب میں ان کے گھر گیا تو یہ خود انہوں نے بات سنائی اور کہا یہ رات ہی کا واقعہ ہے، رات میرے والد نے ابھی چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا اور کہنے لگے بیٹے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت کی سیر کروں، اور اس نے ایک محل دیکھا ہے جس محل کے اندر میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں کہ تمہاری امی کدھر ہے۔ وہ کہتے جب میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، انہوں نے بتایا کہ تکیہ ہٹا کر دیکھے وہ پیچھے آرام کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی 1.5 مہینہ پہلے لاہور میں ہمارے نوجوان تھے وہ انتقال کر گئے، یہ تو سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ لائیو اس کی ریکارڈنگ ہو گئی اور اس کو پھر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے چڑھا دیا۔ اس کے بیٹے نے باقاعدہ اسی طرح کا بہت بڑا اجتماع تھا، اس میں آ کر اسٹیج پہ آ کے یہ بات بتائی کہ میرے ابو کا انتقال ہوا، ان کا اسی طرح سرٹیفکیٹ تھا تو ہم نے ان کے کفن کے اندر وہ بھی ساتھ ہی رکھا۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑی پریشانی تھی کہ آپ معلوم نہیں قبر میں جانے کے بعد میرے ابو کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، تو کہتے ہیں چند دنوں کے بعد ابو خواب میں ملے اور آ کر فرمانے لگے بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے منہاج قرآن کے صدقے مجھے بخش دیا۔ کہتے میں نے پھر پوچھا کہ ابو کو تو سند میں نے رکھی تھی اس کا کیا بنا، تو کہنے لگے بیٹے اس کا تمہیں کیا بتاؤں، جب قبری والے آقا تشریف لائے انہوں نے خود میرے کفن سے اپنے دست مبارک سے اور دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ اس خوشی کا کیا کہنا وہ بتایا۔ آقا کے دین کے لیے جو خدمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تن من دن قربان کرتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آئیں آپ بھی اس کسی کا اس کو بات ڈاکٹر طاہر القادری ان کو اپنا قائد بنانے سے پہلے جائزہ لینے کے لیے بہت سارے پیمانے ہیں، میں صرف ایک ہی پیمانہ بتا رہا ہوں، ان کے علم کو دیکھیں، روئے زمین پر اس وقت ان جیسا عالم آپ کو نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے علامہ جاوید صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی، یہ تو ان ہستیوں سے پوچھے نا جن کو اللہ رب العزت نے نگاہ بینا جو دیکھ سکتے تھے کہ یہ نوجوان آگے جا کر کیا کردار ہوگا، ہم اندوں کو کیا خبر کہ طاہر القادری کس نعمت کا نام، صوفی برکت علی لدھیان کی چند برس پہلے کی بات ہے، حضور شیخ الاسلام وہاں تشریف لے گئے، ننگے جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، حضور شیخ الاسلام کا ویلکم کرنے کے لیے پہنچے اور گاڑی سے حضور شیخ الاسلام نیچے اترنے لگے تو فرمانے لگے نہیں تو میرے آقا کے دین کا سپاہی ہے، تو گاڑی میں بیٹھے گا میں تمہارے ساتھ پیدل چلتے رہے، اور پھر یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے، ان کے مریدین برسرعام بتاتے ہیں کہ جب حضور شیخ الاسلام تشریف لے گئے تو ان کی نگاہیں حضور شیخ الاسلام کی پیشانی پر تھی اور یہ زبان پر جملہ تھا عارف باللہ ماشاءاللہ، عارف باللہ ماشاءاللہ، عارف باللہ۔ حضور زندہ بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے گنگول شریف انہوں نے حضور شیخ الاسلام کو اپنے سالانہ پروگرام پر ایونٹ پر خطاب کر کے بلانے کا فیصلہ کیا، تو ایک گجرا والا کے نام نہاد کوئی عالم دین تھے جو وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کچھ مخالف حضور شیخ الاسلام کی نسبت کوئی ایسے دائیں بائیں کی باتیں کی اور ان کی شان میں کوئی تنقید کی باتیں کہ وہ تو ایسا ہے آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں، وہ پیر صاحب بڑے جلالی تھے،
زبان کے اندر وہ جیسے پٹھان لوگ بولتے ہیں اس طرح کا ان کا انداز تھا. جلال میں آ کر فرمانے لگے کافر کا طاہر القادری کے بارے میں فرمایا تمہیں کیا خبر طاہر القادری کا مقام کیا ہے؟ فرمایا صبح و شام کیا بات کرتی ہے گہری میں ڈھاکا دیکھتا ہوں کہ طاہر القادری مجھ سے پہلے فرمایا ہم تو ڈھاکے ہیں آجاتے ہیں میرا خیال یہ ہے ڈھاکا بھی ہے کہ طاہر القادری 24 گھنٹے رہتے ہیں ڈھاکا کے تو تمہیں کیا خبر طاہر القادری کا مقام؟ یہ کسی نظر والے سے پوچھو طاہر القادری کس ہستی اور نعمت ہے. اور اس سے بڑی اور ان کی عظمت کیا ہوگی کہ جس بندے کے اندر کی زندگی کا کم والے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے واللہ یہ میں بتا رہا اس بندے کے اندر کا جینا اور مرنا آقا کے دین کی خاطر وہ کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بس آقا کی امت اور آقا کے دین کی خاطر کہ آقا کا دین سربلند ہو جائے امت سربلند ہو جائے اس لیے اور اس بندے کے اندر کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمان کی تقدیر کے فیصلے کو بڑے خطرہ کے سائے. آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آئیں آپ اس مشن کے سپاہی بنے اس بندے کے اندر کے دستوں بار ہوئے. یہ سودا بڑا سستا مل رہا ہے. اللہ ہر دور میں ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا مگر صدیوں بعد ایسے لوگ آیا کرتے ہیں یاد رکھیں روز روز نہیں آتے. ان کا دست و بازو بننا ایسے ہی ہے کیسے آقا کے دین کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں. آپ کا تن من دھن قربان کرنے کا عہد اور وعدہ کریں. اس تحریک میں شمولیت کی دعوت بھی لیتا ہوں اور آئیں اس تحریک میں شامل ہو کر آغاز علم سے میرے آقا جب تشریف لائے تو پہلی وہی یہ اتری اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ دین جس کو سربلند کرنا چاہتے ہیں پہلے خود اس دین کو سیکھیں. میرے آقا جن کی ذمہ داری اللہ نے یہ لگائی اللہ نے خود حکم فرمایا کل رب زدنی باقی دعا کیا کر کے مولا میرے علم میں اضافہ. اور ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے علم کے دروازے بند کر رکھے ہیں بتا صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا ہمیں کوئی نہیں ہے. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ بھائی میدان کربلا روز روز تو نہیں سکتا ہر وقت پر جہاد نہیں ہے ہر روز کو اسلام آباد جا کے کرنے نہیں دیں. آغاز کہیں سے کریں پہلے آقا کے دین کو سیکھیں گے پھر عمل کریں گے اور پھر آقا کے دین کے صحیح کو آقا کی امت کے ہر حرف پر پڑھتا ہے. اور اگر ضرورت پڑی اور جان بھی دینا پڑی تو آقا کے دین کی خاطر اپنی جان بھی قربان کریں. یہ وجہ ہے کہ اس دور کے اندر دین کو غالب کرنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوا ہے اس کا دورہ اختیار یہ ہے اللہ نے اس کو بھی اپنے محبوب کے ملنے والے علم میں سے حصہ واضح پاتا ہے. وہ کسی نے کیا خود کہا ہے نا علم و عرفان کا بہتر ہے ہمارا عاشق کے ساتھ یہ کوثر ہے ہمارا کاج. اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم ہے ایسی قیادت کو دکھاؤ. کوئی اور بھی اس طرح کا ہو تو جانے ہم نہیں ہو مگر اگر اور کوئی نہ ملے تو اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے دست و بازو بن جاؤ. آپ کی دنیا بھی سمجھے کہ آپ کی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جیتے جی نہیں مانتے جب کوئی چلا جاتا ہے تو قبروں پر جا کر چاہتے چلائیں. بعد میں کہتے ہیں ہاں وہ سچ کہتا تھا صحیح کہتا تھا. کاش ان کی زندگی میں سمجھ آتا ہے کہ وہ سچ کہتا ہے نہیں وہ سچ کہتا ہے اور اس کے سچ کو سچ سمجھ کر اس کے ساتھ آقا کا دین غالب آنا ہے یہ اللہ کا نظام ہے. سوال آتا ہے تو ضرور آیا کرتا ہے رات آتی ہے تو دن کا سویرا ضرور ہوا کرتا ہے. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دور میں میرے قائد کے دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا اس میں حصہ ڈالیں گے کردار ادا کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے قائد کو سلامت رکھے ان کو عمر خلا عطا فرمائے اور جانوں کو موت لائے جب ان کی قیادت کے اس دھرتی پر مستقبل انقلاب میں سویرا. اور جو ساتھی منسلک ہو چکے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ باقاعدہ تنظیمی ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو نظام العمل آپ کو دیا گیا ہے اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اس پیغام کو آگے کر پہنچائیں. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمجھیں کہ آپ کی آخرت بھی سمجھیں. وما علینا